بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلی چیس کی کہانیوں کی اردو ترجمے میں سے ایک ترجمہ چوتھا یکا، جس کے مترجم ہیں سراج الدین شیدہ، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقسام بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ اپنے خوبصورت شانوں پر منک کا قیمتی کوٹ ڈالے خوفی شاف ہوٹل کی لابی سے گزرتے ہوئے ہیلگا رالف کو بخوبی احساس تھا کہ تندرست اور توانا دو جرمن تاجروں کی چار آنکھیں بڑی مستعدی سے اس کا جائزہ لے رہی ہیں۔ ان آنکھوں میں تجسس اور داد و ستائش کی لہریں رقصاں تھیں، اور ان کی نگاہیں ہیلگا رالف کے منک کوٹ، ٹو پیس کے سیاہ سوٹ اور سرخ بلاؤز میں سے گزر کر دور دور تک کے نشیب و فراز کو آماجگاہ بنائے ہوئے تھیں۔ لیکن ہیلگا عمر کی ان منازل سے کبھی کی گزر چکی تھی جب پسندیدگی کی نگاہیں دل میں ہی جان و اضطراب پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ اب نگاہوں سے زیادہ عملی اقدام کی شائق تھی۔ اس نے اپنے کمرے کی چابی ڈیسک پر پھینکی اور ہال پورٹر نے تعظیم سے خم ہوتے ہوئے چابی یوں اٹھائی جیسے یہ چابی کوہ نور ہیرے سے زیادہ قیمتی اور اہم ہو۔ وہ جھک کر بولا، میڈم، کیا آپ کو کار کی ضرورت ہے؟ انگریزی میں ادا کیے اس فقرے پر ہیلگا چڑ گئی کیونکہ لہجہ اور تلفظ بڑا ناقص تھا۔ وہ خود جرمن، فرانسیسی اور اطالوی زبانیں بڑی روانی سے بول لیتی تھی، لیکن ہال پورٹر اسے امریکن سمجھتے ہوئے ہمیشہ انگریزی میں ہی اس سے ہم کلام ہوا کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سارے ہی امریکن صرف انگریزی زبان میں بولتے اور پسند کرتے ہیں۔ نہیں، ہیلگا نے جرمن زبان میں جواب دیا، اس وقت میں ذرا شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، اور ہاں، کل صبح 8 بجے میں یہاں سے چل دوں گی۔ کار کی سروس کروا لینا اور اکاؤنٹ بالکل تیار رکھنا۔ ہال پورٹر کی فربا انگلیوں نے پینسل تھامی اور اس نے ایک کاغذ پر یہ ہدایت یادداشت کے طور پر لکھ لی، پھر انگریزی زبان میں ہی ہیلگا رالف کی خوشنودی کے لیے بولا، بہت بہتر میڈم، کل صبح 8 بجے اکاؤنٹ تیار رکھوں گا۔ کوئی اور خدمت؟ ہیلگا نے انکار کی صورت میں سر کو جنبش دی اور کندھوں سے منک کوٹ اتار کر پہننے لگی۔ ہوٹل کا ایک خدمت گار بھاگا بھاگا آیا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہیلگا کوٹ پہن چکی تھی۔ اس کی مدد نہ کر سکنے پر خدمت گار نے مایوسی سے منہ لٹکا لیا اور ہیلگا اس پر مترحم مسکراہٹ پھینکتی ہوئی ہوٹل سے نکل گئی۔ جرمنی کے شہر بون کی بلندیوں پر مولک آسمان کی رنگت تانبے کی سی ہو رہی تھی، اور سردی کافی تھی۔ برف باری رکی ہوئی تھی اور پیدلوں پر سے برف کے گالے آہستہ آہستہ گھل رہے تھے۔ پانی کی وجہ سے پیدلوں پر پھسلن ہو رہی تھی۔ ہیلگا کو سردی سے انتہائی کوفت ہوتی تھی، اور اب بھی وہ جھنجھلاہٹ کے عالم میں اپنے قیمتی کوٹ میں سمٹی سکڑتی ہوئی تیزی سے چل رہی تھی تاکہ ہوٹل کے ایئر کنڈیشن فضا میں آرام کے عادی جسم میں خون تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ یونیورسٹی کے محرابی دروازے کے نیچے وہ چند لمحوں کے لیے رکی۔ تیز رفتار کاروں کی ایک ندی سی سڑک پر بہہ رہی تھی، پھر اس ندی کی دو لہروں میں مناسب خلا دیکھ کر ہیلگا نے سڑک پار کی اور شاپنگ سینٹر کا رخ کیا۔ اس شاپنگ سینٹر میں کاروں کا داخلہ ممنوع تھا۔ صبح کے 11:30 بج چکے تھے۔ وہ آج دیر سے بیدار ہوئی تھی، حالانکہ پچھلی شب کا کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی وہ اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ اس قسم کے بڑے شہر میں تنہا عورت رات کے کھانے کے بعد بستر پر جانے کے سوا اور کرے بھی کیا؟ کھانے کی غرض سے جب وہ ہوٹل کے ریستوران میں تنہا جاتی تو بے شمار نگاہیں اس پر مرکوز ہو جاتی، لیکن اس کے قیمتی کوٹ، شائستہ انداز و اطوار اور جسم پر سجے ہوئے جواہرات کی وجہ سے کسی کو نکتہ چینی کی ہمت نہ ہوتی۔ ہوٹل کی انتظامیہ بھی اس کے امیرانہ طور اتوار سے کافی متاثر تھی، اور بیرے دوڑ دوڑ کر اس کے احکام کی تعمیل کرتے۔ کھانے میں مصروف جرمن تاجر اس کی تنہائی پر محض ذہنی قیاس آرائیاں یا آپس میں سرگوشیاں کرتے رہ جاتے۔ پچھلی شام بھی یہی کچھ ہوا تھا، اور کھانے سے فارغ ہو کر بیروں کو بھاری ٹپ سے نوازنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں پناہ گزین ہو گئی تھی۔ وہاں سے اس نے بستر کے قریب بچھی ہوئی میز پر سے خواب آور گولیاں حلق سے اتاری اور بستر پر لیٹ گئی۔
روح فرسا تنہائی کے تدارک کے لیے یہ خواب آور گولیاں بے حد معاون ثابت ہوتی تھیں۔ کاروں سے محروم شاپنگ سینٹر کی سڑک پر ہجوم میں چلتے ہوئے یہ احساس اس کے لیے خوشی کا باعث تھا کہ دوسری عورتیں اسے رشک اور حسد کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ مڑ مڑ کر ہیلگا کے کوٹ کو دیکھتیں اور اس میں شک نہیں کہ ہیلگا کا کوٹ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ یہ کوٹ ہیلگا کے شوہر نے اسے اس وقت خرید کر دیا تھا جب وہ ہیلگا کو خوش اور مسرور دیکھنے کی ترنگ میں آیا ہوا تھا۔ منک کوٹ سے دوسری عورتوں کو متاثر اور رشک اور حسد میں مبتلا کرنا اگرچہ متروک حربہ تھا، لیکن ہیلگا اب اس حربے سے کام لینے میں مذائقہ نہ سمجھتی تھی، کیونکہ یہ کوٹ کافی خوش وضع اور شاندار تھا اور اس عمر میں بھی ہیلگا پر خوب سجتا تھا۔ عمر کا خیال آتے ہی وہ ایک دکان کے شو کیس میں لگے ہوئے آئینے کے سامنے رک گئی۔ 40 یا 45، مگر 3 سالوں کے متعلق تردد کی حاجت ہی کیا ہے؟ عورتوں کی عین فطرت کے مطابق اپنی عمر کے 3 سال گول کرتے ہوئے وہ آئینے میں اپنے متناسب اور موزوں جسم کا جائزہ لینے لگی۔ موزوں جسم اور مناسب قامت، خوبصورت میک اپ سے آراستہ چہرہ، گالوں کی ہڈیاں، خفیف سی ابھری ہوئی بنفشی رنگ کی بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی خوبصورت ناک، اس حلیے اور ڈیل ڈول کے ساتھ وہ مشکل سے 30 کے اوپر جان پڑتی تھی۔ آئینے میں اپنے حسن کو جانچتے ہوئے اس کی نظر ایک طویل قامت لڑکے پر پڑی۔ اس لڑکے کا عکس آئینے میں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہیلگا سے چند قدم پیچھے کھڑا ہوا تھا اور بظاہر پر اشتیاق نگاہوں سے ہیلگا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سر پر بیس بال کی پی کیپ، سیاہ چمڑے کی صدری، رنگ اڑی ہوئی زین کی نیلی پتلون اور سرخ کاؤ بوائے شرٹ دیکھ کر ہیلگا کو یہ معلوم ہو سکا کہ وہ اس کا ہی کوئی ہم وطن ہے۔ اس کی عمر شاید 20 سال تھی اور وہ چیونگم چبا رہا تھا۔ بون میں اس کے ہم وطن امریکیوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ چھٹیاں گزارنے والے امریکی سپاہی، مفت کا سفر کرنے والے جوان امریکی لڑکے اور سیاہ۔ ہیلگا یورپ کے متعدد شہروں میں بے شمار مفت خور امریکیوں کو دیکھ چکی تھی۔ ہیلگا کے ذہن میں کراہت کی ہلکی سی لہر اٹھی۔ چیونگم چبانے کی عادت سے اسے گھن آتی تھی، جیسے گائیں جگالی کر رہی ہو۔ اس نے قدم اٹھایا اور ایک بڑے اسٹور کے اندر چلی گئی۔ اسے زیر جاموں کی ضرورت تھی، لیکن وہ اونی پتلونوں کے کاؤنٹر کے پاس رک کر مشتاق نگاہوں سے ایک وکٹورین لباس کو غور سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے پتلونیں محض اس خیال سے رد کر دیں کہ یہ اونی تھیں۔ زیر جامے خریدنے کے بعد وہ اسٹور کے گرم گرم ماحول میں ادھر ادھر پھرتے ہوئے دوسری چیزوں کو دیکھتی رہی۔ پھر وقت کے احساس نے اسے حرارت بخش اسٹور سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنی قوت مدافعت کو ذہن سے مہمیز کرتی ہوئی اسٹور سے باہر نکل آئی۔ مشرق سے آنے والی سرد ہوا کے جھونکوں نے پھر اس کا چہرہ لال کر دیا۔ چیونگم چبانے والا امریکن لڑکا ایک کھمبے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے جبڑے بدستور حرکت کر رہے تھے اور ہاتھ نیلی پتلون کی جیبوں میں چھپے ہوئے تھے۔ قریب سے گزرتے وقت ہیلگا نے اسے غور سے دیکھا اور ایک جانی پہچانی خواہش کی لہر ہیلگا کے سینے میں برقی رو کی مانند تیر گئی۔ لڑکے کے حسن نے اسے کافی متاثر کیا تھا۔ اس کے انگ انگ سے جوانی پلازما کی طرح پھوٹی پڑ رہی تھی۔ چہرے کے نقوش کافی پرکشش تھے۔ چوڑا چکلا چہرہ، مناسب فاصلے پر بڑی بڑی آنکھیں اور متوازن ناک۔ اس کے اندر عنفوان شباب کی ساری رونائیاں بدرجۂ اتم موجود تھیں۔ نظر بچا کر ہیلگا آگے قدم بڑھانے لگی۔ اپنے اندر اٹھنے والی جنسی خواہش پر اسے کوفت ہوئی۔ یہ لڑکا بیٹا تو بن سکتا تھا مگر عاشق نہیں۔ یہ سوچ کر اپنی مذموم خواہش پر ہیلگا شرمسار ہو گئی۔ گلی کا موڑ مڑتے ہوئے اس نے جبراً اپنے آپ کو پیچھے دیکھنے سے روکا۔ یہ جاننے کی خواہش اس کے دل میں مچل رہی تھی کہ وہ لڑکا اب بھی پیچھا کر رہا ہے یا نہیں، لیکن وہ تو اتنا چھوٹا تھا کہ اس کا بیٹا ہوتا تو اسی کی عمر کا ہوتا۔ اسے کیا پڑی ہے کہ میرا تعاقب کرے؟ آگے چل کر جوتوں کے ایک شو کیس کے سامنے وہ رک گئی۔ ہاتھوں سے بنے ہوئے جوتے اتنے اچھے نہیں تھے، مگر ہیلگا کو شو کیس میں لگے ہوئے آئینے کی مدد سے عقب میں دیکھنے کا بہانہ ضرور مل گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا اب بھی اس کے تعاقب میں ہے اور اب ایک اور لیمپ پوسٹ کے ساتھ ٹیک لگائے جبڑوں کی ورزش کرنے میں مصروف ہے۔ گرما گرم خون کی ایک طوفانی لہر ہیلگا کے سر سے پاؤں تک دوڑ گئی اور اس کی مٹھیاں بے اختیار بھینچ گئیں۔ منجمد کر دینے والی ہوا اور سردی کا احساس اب جاتا رہا تھا اور وہ تیز چلتی ہوئی گویا اس لڑکے سے نجات پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کیا یہ ممکن ہے کہ یہ لڑکا عمر کے اس عظیم تفاوت کو نظر انداز کر کے اس پر ریجھ گیا ہو؟
ہیلگا کی نظر قریب سے گزرتی ہوئی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ گوری چٹی اس لڑکی کے بال سنہرے تھے اور اس نے اتنی چست پتلون پہن رکھی تھی کہ اس کے بھرے بھرے کولوں کی گولائیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اس لڑکی کے چہرے سے ظاہر تھا کہ مرد اور عورت کے تعلقات کی ساری نزاکتوں سے وہ بخوبی واقف ہے، اور کسی مرد سے یہ نازک تعلقات استوار کرتے وہ پورے جوش و خروش سے کام لیتی ہے۔ حاسدانہ نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے ہیلگا نے سوچا، اس ڈومنی کو دیکھ کر وہ لڑکا یقیناً میرا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ قریبی شاپ میں کھڑکی سے کچھ ہٹ کر جا بیٹھی۔ دستانے اور کوٹ اتار کر وہ فارغ ہوئی تھی کہ کافی شاپ کی ویٹرس آ گئی۔ ہیلگا نے کافی کا آرڈر دیتے ہوئے سوچا کہ کھڑکی کی طرف دیکھنے سے گریز لازم ہے۔ خفیف سی مرتاش انگلیوں سے سگریٹ سلگا کر وہ چسکیاں لے لے کر کافی پینے لگی، اور مزے مزے سے کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے آدھا گھنٹہ کافی شاپ میں گزار دیا۔ وہ یقین کر لینا چاہتی تھی کہ کیا وہ لڑکا واقعی اس کے تعاقب میں ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر ایسا ہوا تو اس لڑکے سے بات کر لے گی۔ اس کے سینے میں ایک تمنا بے اختیار جاگ اٹھی، کاش وہ لڑکا اب بھی باہر اس کا منتظر ہو۔ ٹھیک 12:30 بجے اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا، کافی کا بل ادا کیا اور کوٹ پہن کر باہر سڑک پر نکل آئی۔ جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے اور چیونگم کی جگالی کرتے ہوئے وہ لڑکا کچھ ہی دور ایک اور کھمبے سے ٹیک لگائے کافی شاپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی طرف قدم بڑھاتے بڑھاتے ہیلگا اچانک رک گئی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ لڑکا اس سے تعلقات پیدا کرنے کا خواہش مند ہے، اور ہیلگا اس خواہش کی پذیرائی کے لیے بے تاب ہو اٹھی تھی، مگر اندیشہ ہائے دور دراز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ وہ اچانک مڑی اور اپنے ہوٹل کی سمت چل دی۔ چند گز آگے جا کر وہ اچانک رکی اور مڑ کر دیکھا، وہ لڑکا اب اس کے عین عقب میں تھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، اور لڑکے نے سہمی ہوئی طفلانہ مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے اپنی پی کیپ کو چھو کر اسے ہاتھ سے سلام کیا۔ کیا بات ہے؟ ہیلگا نے کسی قدر ناگواری سے پوچھا۔ بھیڑ بھڑکے میں چلتے ہوئے لوگ ان دونوں سے ٹکرا ٹکرا کر گزر رہے تھے، اور وہ دونوں لوگوں کی بہتی ہوئی لہروں میں چٹان کی طرح جمے کھڑے تھے۔ قریب سے لڑکا اور بھی دلکش نظر آتا تھا۔ حیوانی قوت کی تیز مقناطیسی لہریں ہیلگا کو بےتاب اور کمزور کیے دے رہی تھیں۔ میڈم، لڑکے نے مسکرانے کی کوشش میں ہکلاتے ہوئے کہا، تمہارے چہرے سے شفقت ٹپک رہی ہے۔ لڑکے کی آواز سماعت کے لیے نرم اور خوشگوار تھی، اور وہ بڑی احتیاط سے گویا ایک ایک لفظ چن چن کر بول رہا تھا۔ اس شہر میں آنے کے بعد تم ایسی پہلی امریکن خاتون دکھائی دی ہو جس کا چہرہ نرمی اور شفقت سے چمک رہا ہے۔ مجھے معاف کرنا، اگر میری باتیں ناگوار گزر رہی ہوں تو صاف کہہ دو، میں اپنی راہ لوں گا۔ نرم لب و لہجے میں کہے گئے ان فکروں پر ہیلگا کا دل اور بھی پسیج گیا، اور وہ جلدی سے جذباتی آواز میں بولی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مان بعد ہی اپنی جذباتی آواز اور عجلت پر ہیلگا کو خفت سی ہونے لگی۔ چمڑے کے ہیٹ میں لمبا سا پر سجائے ایک موٹا سا آدمی راستہ بنانے کی کوشش میں ہیلگا کو ایک طرف دھکیلتا ہوا نکلتا چلا گیا۔ فوراً بعد ہی دوسری طرف سے آئی ہوئی ایک لڑکی کا دھکا ہیلگا کو لگا۔ اس لڑکی نے منی اسکرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کی ٹانگیں سردی سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ چیونگم چبانے والے جسیم تن لڑکے کو بڑی مخصوص وارفتہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ قریب سے گزرتے ہوئے اس نے گردن کو جھٹکا دے کر سر پر لہراتے ہوئے بال بڑی ادا سے پیچھے کی طرف پھینکے۔ یہ دیکھ کر ہیلگا کو خوشی اور غرور کا احساس ہوا کہ اس امریکن لڑکے نے اس جاندار لڑکی کو نگاہ غلط انداز سے دیکھا تک نہیں۔ خاموشی کے ہلکے سے وقفے کے بعد ہیلگا نے دوبارہ کہا، میں کھانا کھانے جا رہی ہوں، کیا تم بھوکے ہو؟ جواب میں امریکن لڑکے کے جبڑے مسکراتے وقت اور چوڑے ہو گئے۔ ہاں میڈم، حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں، اور میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ حقیقت جان کر افسردگی سے ہیلگا کے جی کو کچھ ہونے لگا۔ بیچارہ جانے کیسے حالات سے گزر رہا ہے۔ وہ بولی، اکیلے میں کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، ہم دونوں اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ وہ مڑی اور آگے کی طرف چلنے لگی، اور راہ میں پڑنے والے پہلے سستے ریستوران کے دروازے پر رک گئی۔ لڑکا اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے گنگنا رہا تھا۔ ہیلگا نے سوچا، 2 دن بعد کھانا ملنے کی خوشی میں یوں گنگنانا عین فطری بات ہے۔ ریستوران کا شیشے کا دروازہ دھکیل کر وہ رک گئی۔ زندگی بھر وہ اس قسم کے سستے ریستوران میں کبھی نہ آئی تھی، لیکن اس لڑکے کو کھانا کھلانے کے لیے یہی ریستوران مناسب تھا۔ اسے اپنے ہوٹل میں لے جا کر
وہ لوگوں کی چبھتی ہوئی نگاہوں کا نشانہ بننے کے لیے آمادہ نہ تھی۔ ہیلگا نے ادھر ادھر دیکھا اور یہ جان کر اس کی پیشانی دھندلی ہو گئی کہ 2 آدمیوں کے لیے کوئی میز نہ تھی۔ سب میزوں کے گرد 6 کرسیاں بچھی ہوئی تھیں اور سبھی میزوں کے گرد لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ لڑکے نے بھی ریستوران کا جائزہ لیا اور پھر ہیلگا کی کوہنی چھو کر ایک میز کی طرف اشارہ کیا۔ اس میز پر 2 بوڑھے سے جرمن میاں بیوی اور ان کی لہیم شہیم بیٹی بھنے ہوئے گوشت کی پلیٹیں صاف کر رہے تھے۔ ہیلگا اس میز کے قریب پہنچی تو ان تینوں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ لڑکے نے بڑی احتیاط سے ہیلگا کو کوٹ اتروانے میں مدد دی اور پھر کوٹ کو میز کے پاس ہی ایک الگنی پر لٹکا دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں آمنے سامنے جا بیٹھے۔ ہیلگا کو بوڑھے شوہر کے ساتھ جگہ ملی تھی اور لڑکے کو اس کے سامنے تھل تھل کرتی موٹی لڑکی کے ساتھ۔ لڑکی پہلے تو کچھ سمٹی اور پھر حقارت آمیز نگاہوں سے اس امریکن لڑکے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن لڑکا ان نگاہوں سے بے نیاز ہو کر ویٹر کی جستجو میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بھوک کی شدت سے اس کا چہرہ تنا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد جھریاں سی بن رہی تھیں۔ ہیلگا کے سینے میں رحم کی لہریں بے اختیار امڑنے لگیں۔ ایک ویٹر نے 2 مینیو لا کر میز پر رکھے اور لپکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لڑکے نے مینیو اٹھا کر دیکھا، دونوں کاغذ ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے۔ لڑکے نے مسکرا کر کاغذ ہیلگا کی طرف بڑھا دیے۔ میڈم، کیا تم یہ پڑھ سکتی ہو؟ میں تو جرمنی زبان پڑھنے میں کورا ہوں۔ اتنے میں ویٹر واپس آ گیا۔ اس نے پہلے ہیلگا اور پھر لڑکے کی طرف دیکھا۔ وہ فیصلہ کر رہا تھا کہ دونوں میں کس پر توجہ دی جائے۔ پھر ہیلگا کے ہاتھ میں مینیو دیکھ کر وہ اسی طرف جھک گیا۔ کھانوں کی فہرست کا سرسری مطالعہ کرنے کے بعد ہیلگا نے کہا، 1 آدمی کے لیے گائے کا گوشت کی 1 پلیٹ، پھلیوں کا شوربہ اور آلو کی کاشیں، اور میرے لیے صرف آملیٹ لے آؤ، اور ہاں، بیر کے 2 جام۔ ہیلگا نے یہ آرڈر جرمنی زبان میں دیا تھا۔ ویٹر نے سر ہلایا اور اڑتا ہوا چلا گیا۔ ہیلگا کو جرمن زبان میں روانی سے گفتگو کرتے پا کر تینوں جرمنوں نے سر اٹھا کر غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر طعام میں مصروف ہو گئے۔ تم یہ زبان جانتی ہو میڈم؟ لڑکے نے تعریفی انداز میں اور پھر بڑے بڑے ہاتھ میز پر رکھ کر آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولا، تمہیں یہاں کوئی الجھن نہ پیش آتی ہوگی۔ میرا نام لوری سٹیونز ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، ہیلگا رولف۔ میں نبراسکا سے آیا ہوں۔ اور میں فلوریڈا سے۔ چند لمحوں تک وہ تحسین آمیز نگاہوں سے ہیلگا کی طرف دیکھتا رہا۔ ہیلگا کی نگاہوں میں سوال بھی تھے اور امید بھی جھلک رہی تھی، اور کوئی بات نہ سوجھی تو وہ جلدی سے بولی، میرا خیال ہے ٹوپی اتار لو، تمہیں زیادہ سہولت ہوگی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ امریکن لوگ ٹوپی کو ہمیشہ پہنے رہتے ہیں۔ کسی قدر شرمندگی کے ساتھ لوری نے پی کیپ اتار لی اور اسے اپنی ران کے نیچے دبا لیا۔ معاف کرنا میڈم، میں بھول ہی گیا تھا کہ میں یہ واحیات شے پہنے ہوئے ہوں۔ اس کی مختصر قلموں، سنہری بالوں اور حشاش بشاش چہرے کو دیکھتے ہوئے ہیلگا کی رگوں میں پھر گرم گرم لہو سرسرانے لگا۔ اتنے میں بیر کے جام آ گئے۔ لوری نے سرعت سے ہاتھ بڑھا کر ایک جام تھام لیا اور بولا، تمہارے، میرے اور قومی پرچم کے نام پر۔ یہ کہہ کر وہ غٹ غٹ بیر پینے لگا۔ آدھا جام حلق میں اتارنے کے بعد اس نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے اطمینان کا ایک سانس لیا اور پھر روشن اور دوستانہ مسکراہٹ کے درمیان بولا، میڈم، میں تمہارا بے حد مشکور ہوں۔ میرا تو خیال تھا کہ اپنا کام تمام ہو چکا۔ اس کی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو اور چمکا دیا تھا اور وہ بڑا دلکش دکھائی دینے لگا تھا۔ کھانا لایا گیا اور گویا کھیلنے کے انداز میں آملیٹ دیکھتے ہوئے وہ غور سے لوری سٹیونز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میز پر بیٹھے ہوئے تینوں جرمن باشندے بھی کبیدگی سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ پہلے شوربے کا پیالہ صاف ہوا، پھر گائے کا گوشت کی پلیٹ اور آلو کی کاشیں فنا فل میدا ہوئیں۔ لوری کسی مدتوں کے بھوکے شخص کی طرح بڑے بڑے ہاتھ مار رہا تھا۔ اس کی ساری توجہات کھانے پر مرکوز تھیں۔ شاذ و نادر ہی وہ لقمے سے منہ کو پھلائے اوپر دیکھتا اور ہیلگا کو متوجہ پا کر گرم جوشی سے مسکرا دیتا۔ اس مسکراہٹ میں احترام و عقیدت کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر موجزن ہوتا۔ بڑی مدت کے بعد ہیلگا کو ایسی عقیدت مند مسکراہٹ نصیب ہوئی تھی اور اسے یوں گمان ہو رہا تھا جیسے آنسو آنکھوں میں جمع ہو رہے ہوں۔ لوری سے اپنی غبار آلود آنکھیں چھپانے کے لیے وہ آملیٹ کی پلیٹ کی طرف دیکھنے لگتی۔ نیکی کے جذبات چھپانے میں وہ خاصی دشواری محسوس کر رہی تھی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ تینوں جرمن بل ادا کر کے چل دیے اور لوری نے بھی کانٹا میز پر رکھ دیا۔ یہ ہوئی نا بات، میڈم، تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔
اس کی گرسنا نگاہیں اب بھی خالی پلیٹوں پر جمی ہوئی تھیں۔ ہیلگا نے محسوس کیا کہ اس کا پیٹ ابھی اچھی طرح نہیں بھرا، چنانچہ اس نے اشارے سے ویٹر کو بلا کر کہا، ایک کھانا اور لے آؤ۔ ویٹر نے متعجب سا ہو کر لوری کی طرف دیکھا، پھر ہیلگا کی طرف، پھر ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری اور وہ پلیٹیں اٹھا کر تیزی سے کچن کی طرف چلا گیا۔ لوری نے الجھن کے عالم میں پوچھا، میڈم تم نے اسے کیا کہا ہے؟ اس ریستوران میں دوہرے کھانے کا رواج ہے، ہیلگا نے جواب دیا، ابھی ایک اور کھانا آ رہا ہے۔ یہ سن کر لوری کے چہرے سے طفلانہ مسکراہٹ کا ایک لاوا سا بہہ نکلا۔ وہ آگے کی طرف جھکا اور ہیلگا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بہت خوب میڈم، یہ تو واقعی اچھی بات ہے۔ کسی قدر تامل کے بعد وہ بولا، اور کچھ عجیب سی بھی، رون نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ مایوس کن حالات میں کوئی غیبی ہاتھ دستگیری کر دیا کرتا ہے۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کی مدد کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ تم نے میری مدد کی ہے، لیکن کیا؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لیکن کیا میں تمہارے کسی کام آ سکوں گا؟ کاش ایسا ہو تو مجھے دلی خوشی ہوگی۔ کیا کہا جا سکتا ہے، ہیلگا نے کہا، اور اس کا ذہن اپنے ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگا۔ وہ اکثر لوگوں کی مدد کرتی رہتی تھی، مگر اب وہ سب ماضی کے ویرانوں میں دھندلے سائے بن کر رہ گئے تھے۔ اپنے شوہر کی دولت اور مرتبے کی وجہ سے اسے خود کبھی کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ ویٹر کھانا رکھ کر چلا گیا۔ لوری نے معذرت کے انداز میں ہیلگا کی طرف دیکھا، معاف کرنا میڈم، اور پھر کھانے پر جت گیا۔ ہیلگا نے سگریٹ سلگایا اور سوچوں میں ڈوب گئی۔ مدد، آخر مدد کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے پاس دولت ہو اور یہ کسی حاجت مند کو دے دی جائے، مگر نہیں، اسے مدد نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح مدد تو یہ ہے کہ کسی کے دکھ، درد اور تنہائیوں کو بانٹ لیا جائے۔ میں اپنی تنہائیوں کے جان لیوا لمحات میں کسی کو شریک کرنا چاہتی ہوں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو مجھے اس اذیت ناک احساس سے نجات دلا سکتے ہوں؟ کانٹے کو میز پر رکھنے کی آواز پیدا ہوئی اور وہ ماضی سے حال کی تلخیوں میں لوٹ آئی۔ لوری کھانا ختم کر کے کرسی سے کمر ٹیکتے ہوئے بولا، سالوں میں ایسا کھانا نصیب ہوا ہے میڈم، محض تمہاری مہربانی سے۔ ویٹر پلیٹیں اٹھانے آیا۔ ہیلگا نے اسے کریم والی پیسٹریاں اور کافی لانے کو کہا۔ ویٹر کے جانے کے بعد وہ بولی، یہاں بون میں کیا کرتے ہو؟ لوری کا پیٹ بھر چکا تھا۔ وہ کھل کر ہنستے ہوئے بولا، خوب سوال ہے، دراصل میں خود نہیں جانتا، میرا خیال ہے یہ جگہ میرے لیے ایک پڑاؤ سے زیادہ اہم نہیں۔ اس نے میز پر ہاتھ رکھ لیے اور ایک ہاتھ کا آنکڑا دوسرے کو لگاتے ہوئے کہنے لگا، میں اچھا بھلا پڑھ رہا تھا، میرے بڈھے نے کہا کہ مجھے یورپ کا چکر لگا لینا چاہیے۔ وہ چاہتا تھا کہ مستقل طور پر کام کرنے سے پہلے میں یورپ دیکھ لوں، سو اس کی ہدایت پر میں کوپن ہیگن سے ہوتا ہوا ہیمبرگ آیا اور اب یہاں ہوں۔ بوڑھے نے کچھ پیسے بھی دیے تھے، وہ سب اڑا چکا ہوں، اب کہیں کام ڈھونڈنا ہوگا۔ جھکے ہوئے کندھے اچکانے کے بعد وہ مسکرا کر بولا، میرا خیال ہے کام مل ہی جائے گا، ابھی میں نے کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ بڈھا چاہتا ہے کہ میں 6 مہینے گھر سے دور رہوں۔ اسے یقین تھا کہ اس کی دی ہوئی رقم میں اڑا دوں گا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ اچھا ہی ہوگا۔ کلاش ہونے کے بعد اپنے دست بازو سے روزی کماتے ہوئے میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ لوں گا۔ وہ چاہتا ہے کہ اب میں اپنی دیکھ بھال خود ہی کروں۔ ہلکے توقف کے بعد وہ پھر بولا، میرا باپ بڑا صاف گو شخص ہے، پھر بھی مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ کافی اور پیسٹریاں آ گئیں۔ انہیں معدے کی زینت بناتے وقت خاموشی کا کچھ وقفہ حائل ہوا۔ پھر کافی پیتے وقت ہیلگا نے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ لوری نے سر اٹھایا، کوئی کام ڈھونڈوں گا، کہیں نہ کہیں تو کام ہوگا ہی، لیکن تمہیں یہاں کی زبان نہیں آتی۔ وہ اس اعتماد سے ہنسا کہ ہیلگا رشک کا شکار ہو گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنا مطلب واضح کرنا جانتا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو میز پر سے اٹھا کر لہرایا۔ انسان کے یہ 2 ہاتھ دنیا کی ہر بولی سمجھا سکتے ہیں، ان سے کبھی کسی بھی ملک کی زبان میں بات کی جا سکتی ہے۔ ہیلگا نے اپنی خوبصورت رسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ آدھا گھنٹے بعد اپنے شوہر کے وکیل سے اس کی ملاقات طے تھی۔ اس نے لوری سے پوچھا، کیا تم سوئٹزرلینڈ جانا پسند کرو گے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اسے اپنے دل کی تیز دھڑکن کا بخوبی احساس ہو رہا تھا۔ سوئٹزرلینڈ؟ لوری نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آج کل تو کوئی بھی جگہ ہو، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا تم کار چلا سکتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ہیلگا نے چھپکلی کی کھال کا بنا ہوا قیمتی ہینڈ بیگ کھولا اور اس میں سے مقامی کرنسی کے 300 مارک کے نوٹ نکالے۔
میں کوفی شاف ہوٹل میں قیام پذیر ہوں اور کل صبح 8 بجے سوئٹزرلینڈ جا رہی ہوں۔ مجھے عارضی طور پر ایک ڈرائیور کی شاید ضرورت پڑے۔ تم چلنا چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ کسی پس و پیش کے بغیر لوری نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، میں ضرور چلوں گا میڈم۔ نوٹوں کو میز پر پرچ کے نیچے دبانے کے بعد ہیلگا اٹھ کھڑی ہوئی اور الگنی پر سے کوٹ اتارتے ہوئے بولی، اس رقم میں سے کھانے کا بل ادا کر دینا، میں کل صبح تمہارا انتظار کروں گی۔ اس نے کوٹ پہنا۔ لوری الجھن کے عالم میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کوٹ پہننے کے بعد وہ لبوں پر پر اشتیاق مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، اچھا تو لوری، صبح کے لیے خدا حافظ۔ لوری لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور میز الٹتے الٹتے بچی۔ جب تک وہ میز کو اور اپنے آپ کو سنبھالتا، ہیلگا ریستوران کا دروازہ کھول کر باہر جا چکی تھی۔ باہر برف کے گولے تیزی سے گر رہے تھے، مگر اب ہیلگا کو سردی یا برف باری کا چنداں گلا نہیں تھا۔ مہینوں بعد وہ اپنے آپ میں جوانی کسی پھرتی اور امنگ محسوس کر رہی تھی۔ خواب آور گولیوں کے زیر اثر ماتی نیند سے چونک کر بیدار ہوئی تو اسے یوں گمان ہوا جیسے وہ دیر تک سوتی رہی ہے۔ بستر کے قریب بیڈ لیمپ جلا کر اس نے میز پر سفری کلاک کی طرف دیکھا۔ 6:50 ہو رہے تھے، ابھی کافی وقت تھا، سو وہ تکیے کے سہارے نیم دراز ہو گئی۔ رات سونے سے پیشتر سامان کے 2 سوٹ کیس بھر کر اس نے اپنی کار میں رکھوا دیے تھے۔ اب اس کے پاس لباس بدلنے اور کافی سے لطف اندوز ہونے کے لیے کافی وقت تھا۔ پچھلی رات اکیلے میں کھانا کھاتے وقت اور پھر خواب آور گولیاں کھانے کے بعد سونے تک وہ دل ہی دل میں لوری سے اپنی ملاقات کے متعلق سوچتی رہی تھی، اور یوں اپنا احتساب کرتے ہوئے اس نے اس ملاقات کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کو بھی اوجھل نہ ہونے دیا تھا۔ اس خود احتسابی کے بعد وہ اپنے آپ سے شرمسار ہو کر رہ گئی۔ یہ تو اس نے بالکل وہی وتیرہ اختیار کیا تھا جو معمر امریکی عورتیں اس وقت آزماتی تھیں جب وہ کہیں باہر جایا کرتی تھیں۔ یہ 7 گزیدہ اور ادھیڑ عمر عورتیں اکثر تنہا مرد کی تلاش میں رہا کرتی ہیں جو کچھ دیر ان کی تنہائیوں کو رنگین بنا کر وقت سے بچھڑنے کا احساس ختم کر دے۔ کسی رونا جوان کی تلاش میں وہ اتنی بے خود ہو جایا کرتی ہیں کہ بار بین اور ہال پورٹر ان کی حالت پر بے اختیار مسکرانے لگتے ہیں۔ پھر چند گھنٹوں بعد ان کی کار یا کوچ انہیں کسی دوسرے تفریحی مقام پر پہنچا دیتی ہے، اور وہاں نئے مقام پر بھی ان کے یہی لچھن رہتے ہیں۔ لیکن مجھے شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے آپ کو قائل کر رہی تھی۔ وہ عورتیں چند گھنٹے تو ضرور داد عیش دیتی ہیں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ ایک حد تک ضرور یہ حماقت کی تھی، لیکن کوئی ایسا فعل تو نہیں ہوا جس پر میں شرمندہ ہو سکوں۔ بلکہ دیکھا جائے تو میں نے اس لڑکے کو کھانا کھلا کر اور رقم دے کر انسانی سلوک کیا ہے۔ رحم دلی ایک انسانی صفت ہے۔ وہ بھوکا اور بے یارو مددگار تھا۔ 300 میں سے کھانے کا بل ادا کرنے کے بعد جو رقم بچی ہوگی، اس سے وہ کئی دنوں تک گزارا کر سکتا ہے۔ ممکن ہے اس کے بعد اسے پھر کوئی مہربان، تنہا اور احمق امریکن خاتون مل جائے، اور ان بودی اور بے اثر دلیلوں سے وہ اپنے اقدام کو جائز ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف تھی کہ اسے اپنے یہ جملے یاد آ گئے، مجھے عارضی طور پر شاید ایک ڈرائیور کی ضرورت پڑے، تم چلنا چاہو تو چل سکتے ہو۔ ہیلگا سوچنے لگی، یہ دعوت دینا میری غلطی تھی، لیکن فکر مندی کی ایسی کیا بات ہے؟ لوری کے پاس رقم ہے، اس صورت میں وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کیوں جانے لگا جو عمر میں اس کی ماں کے برابر ہے؟ یقیناً وہ میرے ساتھ سوئٹزرلینڈ جانا پسند نہیں کرے گا۔ پھر ہیلگا کو لمحات یاد آنے لگے جب وہ سستے ریستوران میں اس کے سامنے بیٹھا پلیٹیں خالی کر رہا تھا اور گاہے گاہے بڑی گرم جوش نگاہوں سے ہیلگا کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا تھا۔ اس کی دوستانہ مسکراہٹ کتنی جاندار اور دلکش تھی۔ اس مسکراہٹ کے تصور کے ساتھ ہی بستر میں تنہا ہونے کا خیال اسے تڑپا گیا۔ لوری اس وقت یہاں ہوتا تو… اس مفروضے نے ہیلگا کے تصور میں بجلی کے کوندے بھر دیے۔ اس کے بدن میں گرمی اور بھیگی ہوئی آنچ کی لہریں اٹھنے لگیں اور خود سپردگی کی وارفتہ تمنا نے اسے پاگل کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے آپ سے بران گیختہ ہو کر تیزی سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی اور پردہ اٹھا کر دریائے رائن کا نظارہ کرنے لگی۔ دوسرے کنارے سے ایک چھوٹی سی کشتی اس طرف چلی آ رہی تھی۔ اس میں مزدور لدے ہوئے تھے اور یہ دریا کے سینے پر ہچکولے کھاتی ہوئی تیزی سے تیر رہی تھی۔ تیزی سے گرتی ہوئی برف نے دور دراز فیکٹریوں کی چھتوں اور چرچ کے گنبد کو پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ ہر بلند جگہ پر سفید چاندی سی بچھی ہوئی تھی۔ اسے خیال آیا
کہ بیسل تک کا سفر اکتا دینے کی حد تک یکسانیت کا حامل ہوگا. پھر آگے زیورخ کے ٹریفک میں گزر کر برنارڈینو کی سرنگ تک چڑھائی چڑھنی ہوگی. اس کے بعد بیلنزونا تک طویل اور دشوار گزار ڈھلوان ہوگی. انہی سوچوں میں کھوئی ہوئی وہ غسل خانے میں چلی گئی. 40 منٹ بعد ویٹر اس کے لیے کافی لے آیا تو ہیلگا تیار ہو چکی تھی. اس نے سفر کے لیے مناسب لباس پہن لیا تھا اور اس کا منک کوٹ کرسی پر تیار پڑا تھا. ویٹر ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا. وہ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی اپنی ہیٹ کو ٹھیک کر رہی تھی اور ساتھ کے ساتھ اپنے میک اپ کا بھی جائزہ لے رہی تھی.